رجب طیب ایردوان نہ صرف ترکی بلکہ عالم اسلام کی قیادت کا شوق رکھتے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر ترکی اور عالم اسلام دونوں کے لیے بھیانک نکل رہی ہے۔ اپنے ملک کو بارود کے ڈھیر پر لانے والے ایردوان شام کی خوناشامیوں سے بھی اپنا دامن نہیں بچا سکتے، جنہوں نے دنیا بھر کے ملیٹنٹس کو رقہ اور ایلیپو کا راستہ دکھایا۔ ایردوان حالیہ ریفرینڈم کے ذریعے ترکی کے مختار کل بن گئے ہیں، لیکن ملک کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اس وقت بھی جب ایردوان نہیں ہوں گے۔ یہ ملک کو ان کی طرف سے دیا گیا عذاب جاریہ ہوگا، جیسے ضیاء نے پاکستان کو دیا تھا۔ ترکی کا یہ ریفرینڈم کسی بھی پیمانے سے فیئر نہیں تھا، جس کی گواہی عالمی آبزرورز بھی دے رہے ہیں۔ یہ ملک میں ایمرجنسی کے تحت ہوا۔ پچھلے سال کی فوجی بغاوت کے بعد 9 مہینے سے ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ عوام میں خوف ہے۔ بے شمار اپوزیشن لیڈرز، ان کے حامی، انسانی حقوق کے کارکن اور ایسے کئی جن پر رتی برابر بھی مخالف ہونے کا شک ہو، سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھنے والے اخبارات پر تالے ہیں۔ کئی ایڈیٹرز اور جرنلسٹ قید میں ہیں۔ چینلز پر پابندیاں ہیں۔ صرف اسی میڈیا کو چلنے کی اجازت ہے جو واہ واہی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں صرف 2-3% کے فرق سے ریفرینڈم میں کامیابی کون سا کارنامہ ہے؟ ریفرینڈم میں انقرہ، استنبول اور ازمر جیسے بڑے شہروں نے نہیں میں ووٹ دیا۔ اس قدر بٹا ہوا ملک سسٹم میں اس انقلابی تبدیلی کو نہیں جھیل سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ریفرینڈم کسی شک و شبے سے بالاتر رہا۔ الیکشن عہدیداروں نے خود مانا ہے کہ آخری لمحے میں بغیر سیل والے بیلٹ پیپرز استعمال کیے گئے۔ اس کے باوجود دھاندلیوں کی شکایتیں مسترد کر دی گئیں اور فتح کا شنک بجا دیا گیا۔ استنبول کی سڑکوں پر چور اور قاتل کے نعرے لگائے گئے، لیکن مظاہروں اور اختلافی آوازوں کو بے رحمی سے کچل دیا گیا، جس میں ایردوان اور ان کے آفیسرز مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ اس ریفرینڈم میں ہاں کی کامیابی کا مطلب صرف ایک آدمی کی فتح اور 8 کروڑ ترکوں کی شکست ہے۔ ایردوان اب کم سے کم 2029 تک ترکی کی قسمت کے مالک ہوں گے۔ ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ صدر کی تنہا ذات جسے چاہے نائب صدر، وزیر یا جج مقرر کر سکتی ہے، جب چاہے ہٹا سکتی ہے، کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کی حیثیت علامتی ہوگی۔ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایردوان کا ترکی ہٹلر کا جرمنی اور اسٹالن کا سوویت یونین بننے جا رہا ہے۔ ریفرینڈم کے مطابق صدر ایردوان AK پارٹی کی باغ ڈور بھی تھام لیں گے۔ موجودہ دستور صدر کو کسی سیاسی تعلق سے روکتا تھا۔ یہ ریفرینڈم نہ صرف ترکی میں مزید پھوٹ اور بے چینی کا سبب ہوگا، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے گہرے اثرات پڑیں گے۔ فوری طور پر یورپی اتحادیوں سے تعلقات میں کڑواہٹ بڑھے گی۔ اس کا لازمی اثر ان لاکھوں ریفیوجیز پر پڑے گا جن کی زندگیاں اور مستقبل یورپی حکمرانوں اور سماجوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ترکی کے ریفرینڈم اور اس کے جواز نے 15 جولائی 2016 کی بغاوت پر بھی کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ریفرینڈم کا ایک جواز یہ ہے کہ فوجی بغاوتوں کی تاریخ رکھنے والے ترکی میں بغاوت کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ جولائی کی مشکوک بغاوت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ وہ کوئی مکمل فوجی بغاوت نہیں تھی۔ چند سپاہیوں کی اس بغاوت کو عوام سے زیادہ فوج نے کچلا تھا۔ اس آپریشن کے دوران بمباری بھی کی گئی جو عوام نہیں کر سکتے۔ ایردوان حکومت کو بچانے کی اس فوجی مہم میں 300 ہلاک اور 2100 زخمی ہوئے۔ بغاوت کے لیے پنسلوانیا میں رہنے والے ضعیف اسلامک اسکالر فتح اللہ گولن کو ذمہ دار قرار دیا گیا، جو 2013 میں کرپشن کا فسانہ چھیڑنے تک ایردوان کے چہیتے تھے۔ جولائی بغاوت کا پورا نزلہ گولن پر اتارا گیا۔ بغاوت فوجی تھی، لیکن سزا سیویلینز کو دی گئی، جیلیں بھری گئیں۔ گولن کے ہمدردوں کے لیے جیلوں میں جگہ نہیں تھی تو عادی مجرموں کو جیلوں سے رہا کیا گیا۔ سرکاری فیگرز بتاتے ہیں کہ 40,000 کو جیلوں میں ڈالا گیا، جن میں 10,000 فوجی اور 2,700 ججز ہیں۔ بے شمار سے روزی روٹی چھین لی گئی۔ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 15,000 ملازمین کی نوکریاں جاتی رہیں۔
گولن سے تعلق کے شعبے میں 21,000 پرائیویٹ ٹیچرز کے لائسنس کینسل کر دیے گئے، اداروں پر تالے لگا دیے گئے۔ ایک شوقیہ فٹ بال کھلاڑی سے ترکی کے بے تاج بادشاہ تک ایردوان کا سفر سیاست کے کئی سبق سکھاتا ہے۔ گولن سے پہلے انہوں نے سابق وزیر اعظم نجم الدین اربکان کو سیڑھی بنایا، استنبول کے میئر بنے، ٹرمپوں اور مودیوں کی طرح شہرت پسندی کی سیاست کی، ہجوموں کو متاثر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کبھی اپنے فائدے کے لیے نجم الدین کی اسلامی پارٹی کو بھی خدا حافظ کہا، فلسطین کا نوحہ بھی پڑھا اور اسرائیل سے عشق بھی لڑائے۔ کبھی پڑوسیوں کے ساتھ زیرو پرابلم پالیسی کی بات کی تو کبھی پوری طاقت سے بشار مسٹ گو کا نعرہ لگایا۔ آج بھی وہ امریکہ اور رشیا کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہے ہیں، نہ ان کی وفا کا بھروسہ، نہ ان کی بے وفائی کا ٹھکانہ۔ عرب انقلابات کے بعد 6 سال سعودی عرب کے ساتھ مل کر سیریا میں پورا زور لگایا، اب ہوا کا رخ دیکھ کر ایران کی طرف جھک رہے ہیں۔ ایردوان کے رپورٹ کارڈ میں کچھ اچھا بھی ہے۔ میئر کی حیثیت سے انہوں نے استنبول میں پانی کے سنگین مسئلے کو حل کیا، وزیر اعظم کی حیثیت سے ملک کو استحکام دیا، معیشت کو مضبوط کیا، لیکن ان کی غلطیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ رحم دل ایردوان کو سیرینز، فلسطینیوں اور روہنگیوں کا غم بہت ستاتا ہے، لیکن کوئی ان کی رحم دلی کے قصے ترکی میں بسنے والے 2 کروڑ کردوں سے سنے۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔